الفاظ کی وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن اس میرے الفاظ نے پورے دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور جیت کے یہ ایسے ہی آئے ہیں۔ مفتی خلیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی سلپ آف ٹنگ ہے، لیکن یہ بتائیے گا آپ اصل کہنا کیا چاہتے تھے؟ آصف کو کہنا کیا چاہتے تھے؟ ان کو یہ چاہتا تھا، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو یہ کمپیریزن کر رہے ہیں، ہم تو خون اور دریا کا، خون اور آگ کا دریا کراس کر کے آئے ہیں۔ ہمیں جو ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کی گئی ہے، میرے لیے اگر میں یہاں بات کرنا شروع کروں تو گھنٹوں تک ختم نہیں ہوگی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ گرمی ہے، گرمی میں آپ کھڑے ہیں، اتنا زیادہ میرے پاس مواد ہے کہ میں اگر بولتا رہوں تو گھنٹوں بولتا رہوں گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرب المثل ہے۔ میں نے یہ ٹرپ سلپ آف ٹنگ ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ہم تو خون رہا کے گزار کے آئے ہیں، یہ لوگ ٹی سی کر کے آئے ہیں، یہ کوئی اور طریقہ استعمال کر کے آئے ہیں، یہ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا۔ شہباز شریف جیسے بنے آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ اچھا مفتی خلیل صاحب، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں نئے مامے آ گئے ہیں، آپ سب اب ماموں میں شامل ہو گئے ہیں، وہ آپ کی طرف اشارہ نہیں تھا چاہتے ہیں کہ ایسے عمران خان سے نئے مامے جو آئے ہیں یہ رہا نہیں ہونے دیں گے؟ فواد میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نے فواد کو پہلے بھی ایک مشورہ دیا تھا، فواد کو پتہ ہے، فواد نے ذکر بھی کیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، میں سینئر سیزن پارلیمنٹیرین ہوں، الحمدللہ 2002 سے اسمبلیز میں آ رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے 3 دفعہ ایم این اے منتخب کیا اور 2 دفعہ میں ایم پی اے جیتا الیکشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ اتنے قیمتی لوگ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا سونا کندن میں، کندن کیسے بنتا ہے، یہ کندن سے بھی آگے ہیں۔ یہ ایسا ہمارا ماتھے کا جھومر ہے، جو ایم این ایز آئے ہیں، جو ٹیم کھڑی ہے، ان کو کوئی جبر، ان کو کوئی خوف نہیں جھکا سکا، ان کا کوئی ضمیر نہیں خرید سکا۔ اس آگ اور خون کے دریا کراس کر کے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہماری پارٹی کو جو ہمارے چہرے تھے وہ چھوڑ گئے، ایک تاثر گیا، جو یہ یہاں پہ الیکشن مینیج کرتے ہیں ان کا تاثر گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، بڑے بڑے لوگ چھوڑ گئے ہیں، نئی پارٹیز بن گئی ہیں، تو یہ الیکشن جب چھوڑ گئے ہیں تو ان کا کچھ ہی نہیں ہوگا پاکستان تحریک۔ لیکن عوام پاکستان کی غیرت مند اور بعض امیر 25 کروڑ عوام نے عمران خان کے فلسفے اور نظریے کو اتنا ووٹ ڈالا ہے کہ وہ لوگ حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، ان کے کمپیوٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور 6 کروڑ ووٹ میں سے اس ظلم اور جبر کے دور میں 3 کروڑ ووٹ ہمیں دیا ہے۔ جن کو 3 کروڑ ووٹ دیا ہے تو میں بات میری لمبی ہو رہی ہے، میرا ان کو مشورہ ہے، میرے بھائی ہیں، بہتر ہے کہ وہ فہم و فراست دانشمندی سے جو ہے وہ کریں۔ پارٹی متحد ہے، پارٹی متفق ہے، خان نے جس دن کو اقتدار دیا بنایا ہوا ہے اس پہ ہم لبیک کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ اتنی بڑی پارٹی ہے۔ دیکھیں جی وہ پی ٹی آئی میں ہیں، یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ وہ تو کہتے ہیں میں ہوں، کیونکہ خان صاحب پی ٹی آئی ہیں تو میں پی ٹی آئی میں ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کی گورننس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور اندرونی شہر سے پانی نکال رہی ہے، میں فواد کو بھی زیر عتاب رہا ہے، فواد پہ ظلم جبر ناانصافی بھی ہوئی ہے، فواد کی فیملی کو بھی یہ فیس کرنا پڑا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو آپ نے یہ کوشچن کیا ہے کہ یہ فیصلہ اکبر خان کا ہے، آخری سوال مریم نواز صاحبہ کی گورننس کے بڑا حوالے آپ نے سے سوال کیا ہے۔ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ دوست اور مخلص ساتھی کی اس کے بارے میں کیسے سنبھال کے رکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے، اس نے کہا کہ یہ دوست جو ہے ایک تسبیح کے دانوں کی مانند ہے، تسبیح ٹوٹتی ہے، تسبیح کو جوڑے۔ اور آپ سے پوچھا گیا الغار، حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ 999 دفعہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی تسبیح ٹوٹتی ہے تو آپ اس کو جوڑیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی آپ سے ناراض ہوتا ہے، آپ کو چھوڑ جاتا ہے، آپ اس کو منائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے اس پہ ایک سیر ڈیبیٹ ہوگی، ابھی ہماری اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ ہماری مریم نواز کہ ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، ہم نے اپنا مینڈیٹ واپس کرنا ہے، اور جو ظلم اور جبر اور فسادیت کا مقابلہ کر کے ہم جہاں پہنچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مریم نواز صاحبہ کی گورننس کے اوپر بتا دیں، اندرونی شہر لاہور سے پانی نکال رہی ہے سر، بہت ایکٹیو ہو گئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ پانی کھڑا کیوں ہوتا ہے جی؟
یہ پنجاب میں پچھلے 50 سال سے کون حکمران ہے؟ کن کی حکومت ہے؟ ان کی حکومت ہے بھائی. سیاہ و سفید کے مالک یہ رہے ہیں. یہ میں بڑا افسوس ہوتا ہے, آپ ہمارے میڈیا والے ہمارے بھائی ہیں, عمران خان کے 4.25 سال کو آپ 75 سال سے کمپیریزن کرتے ہیں. جو حکمران آئے ہیں 75 سال سے, یہ لوگ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, یہ فیل ہو چکے ہیں. یہ سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں, پاکستان کی 70% یوتھ ہے. 70% یوتھ جو ہے ان کی ضروریات کو کیٹر کرنے کے لیے سسٹم فیل ہو چکا ہے. اس پہ انصاف کا کوئی بول بالا, جب تک اس سسٹم میں انصاف نہیں آئے گا, نوجوان نسل کو اب آگے بڑھا کے ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے, ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. ہم ان کی حکومت دیکھ چکے ہیں.